السلام علیکم دوستو، حدیث مبارکہ میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ انسانیت کے سب سے بڑے دشمن یعنی دجال کے ظہور سے قبل دنیا میں کئی چھوٹے بڑے دجال ظاہر ہوں گے، جن کا مقصد دنیا میں فتنہ و فساد پھیلانا ہوگا۔ اور اسی لیے ہم ماضی میں دیکھتے آئے ہیں کہ بہت سے شعبدے بازوں اور فریبی لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے اور امتی مسلمہ کو گمراہی میں مبتلا کرنے کی کوشش کی۔ دوستو، کذب و فریب کا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ آج ہم آپ کو دور حاضر کے ایک ایسے جھوٹے نبی کا قصہ سنانے والے ہیں کہ جس نے دنیا میں اپنی خلافت و بادشاہت بھی قائم کر رکھی تھی اور اس بات کی کسی کو کانو کان خبر نہ تھی۔ یہ خلافت کہاں قائم تھی اور اس کا انجام کیا ہوا؟ تو آئیے آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں۔ دوستو، یہ اگست 2012 کا ایک دن تھا کہ جب رشین پولیس روس کے مسلمان اکثریتی علاقے تاتارستان میں قتل ہونے والے 2 مسلمان رہنماؤں کے بارے میں تفتیش کر رہی تھی۔ اس تفتیش کے دوران یہ لوگ کازان شہر کے نواح میں موجود ایک ایسے گھر تک جا پہنچے جو بظاہر تو ایک عام سا گھر معلوم ہوتا تھا، لیکن جب پولیس نے اس گھر کا معائنہ کیا تو ان کا سامنا اس گھر کے اندر بسی ایک الگ ہی دنیا اور لوگوں سے ہوا۔ دوستو، اس گھر کے نیچے ایک زیر زمین 8 منزلہ عمارت بنائی گئی تھی اور اس زمین دوز عمارت سے پولیس نے 27 بچوں سمیت کل 65 آدمی بازیاب کروا لیے، جو پچھلے 15 سال سے زیر زمین بنے ان تہخانوں میں رہ رہے تھے۔ ان افراد میں شامل بعض بچے ایسے بھی تھے کہ جو اس زیر زمین عمارت میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ ان بچوں نے ابھی تک نہ تو دن کی روشنی دیکھی تھی، نہ ہی یہ بچے کسی ڈاکٹر کے پاس گئے تھے اور نہ ہی یہ بچے اسکول یا تعلیم جیسی کسی چیز سے واقف تھے۔ رشین پولیس کے مطابق زیر زمین رہنے والے یہ لوگ دراصل مسلمانوں کا ایک نیا فرقہ ہے جو خود کو جماعت المومنین کہتے ہیں، جبکہ رشین پولیس اور میڈیا نے انہیں فائز رحمانی فرقے کا نام دیا ہے۔ وہ اس لیے کہ ان کا لیڈر 83 سال کا ایک بوڑھا شخص ہے جس کا نام فائز رحمان ستاروو ہے۔ دوستو، فائز رحمان نامی یہ آدمی کسی زمانے میں ایک مفتی ہوا کرتا تھا جو روس کے شہر کازان کے ایک مدرسے میں معلم کے فرائض انجام دیا کرتا۔ میڈیکل رپورٹس کے مطابق سن 1960 کی دہائی میں ایک حادثے کے دوران یہ آدمی ٹرالی بس کی کیبلز میں الجھ گیا۔ ان کیبلز سے فائز رحمان کو اس قدر شدید کرنٹ لگا کہ یہ دماغی طور پر مفلوج ہو کر رہ گیا۔ کچھ عرصہ علاج کے بعد یہ اپنی زندگی کی جانب تو لوٹ آیا، لیکن اب اسے ایک مافوق الفطرت روشنی نظر آنے لگی جو اس کے مطابق اس سے کلام کرتی ہے اور اسے مختلف احکامات دیتی ہے۔ سن 1970 کے دوران فائز رحمان نامی اس آدمی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور روس کے علاقے تاتارستان کے مسلمانوں کو اپنی دعوت پیش کی۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ وہ زمین پر ایک مرتبہ پھر اسلامی خلافت نافذ کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، اس لیے روس کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ لیکن دنیا میں بسنے والے دیگر مسلمانوں کی طرح روس کے مسلمان بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے پر پختہ ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے فائز رحمان نامی اس دماغی مریض کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ کئی سالوں تک روس کے مختلف علاقوں میں اپنی باطل دعوت کی تبلیغ کرتا رہا، لیکن اسے کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ملی۔ تب فائز رحمان نے ایک عجیب و غریب فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی 7500 اسکوائر فٹ کے گھر کے نیچے ایک 8 منزلہ زیر زمین عمارت کی تعمیر شروع کی اور سن 1996 میں یہ اپنی تمام پیروکاروں کو لے کر، جن کی تعداد صرف 70 افراد تھی، اس زیر زمین عمارت میں رہائش پذیر ہو گیا۔ اس کے پیروکاروں میں صرف چند افراد ایسے تھے جنہیں غذائی اجناس اور ضروریات زندگی کی دیگر اشیاء خریدنے کے لیے بازار تک جانے کی اجازت تھی۔ ان کے علاوہ کوئی بھی اس عمارت سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ بعد ازاں اگلے 15 سالوں تک اسی زیر زمین تہخانے میں ان لوگوں کی شادیاں ہوتی رہیں، بچے بھی پیدا ہوتے رہے اور اموات و تدفین بھی یہی ہوتی رہی۔ 83 سالہ فائز رحمان کا کہنا ہے کہ چونکہ وہ اور اس کی جماعت ابھی تک اس قابل نہیں کہ زمین کے اوپر اپنی خلافت قائم کر سکے، اس لیے اس نے زیر زمین اپنی خلافت قائم کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا تھا۔ اس کے مطابق مناسب وقت آنے پر اس کے پیروکاروں نے زمین پر پھیل جانا تھا اور اپنی خلافت قائم کرنی تھی۔ اس زیر زمین عمارت کے اندر فائز رحمان نے ایک مدرسہ بھی قائم کر رکھا تھا
جہاں یہ بچوں اور بڑوں کو نہ جانے کون سی تعلیم دیا کرتا، یہ بات ابھی تک واضح نہیں۔ رشین پولیس کی جانب سے گرفتاری کے بعد فائز رحمان ستاروف اور اس کے دیگر ساتھیوں پر عوام الناس کو ورغلانے، انہیں حبسی بیجا میں رکھنے اور بچوں کے ساتھ ناروا سلوک برتنے پر جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ تمام افراد کو باہر نکالنے کے بعد اس غیر قانونی زمین دوز عمارت کو بلڈوز کر دیا گیا ہے۔ پچھلے 15 سالوں سے اس زیر زمین تہخانے میں رہنے کی وجہ سے یہاں سے بازیاب ہونے والے افراد میں ٹی بی اور انیمیا جیسی بیماریوں کی علامات پائی گئی ہیں، جبکہ ان لوگوں کی ذہنی و نفسیاتی حالت بھی اس قابل نہیں کہ وہ دوبارہ بآسانی زندگی کی سرگرمیوں میں مشغول ہو سکیں۔ تو دوستو، یہ انجام ہے ان لوگوں اور ان کی آل اولاد کا کہ جنہوں نے ایک دماغی مریض کی باتوں میں آ کر عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا اور اس کی پاداش میں اپنی زندگیوں کا ایک بڑا حصہ اندھیرے کی نظر کر بیٹھے۔ دوستو، یہاں اس دعا کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کو راہ ہدایت کو پہچاننے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔